بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ مسنون استخارہ کیا ہے، یعنی سنت کے مطابق استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں صحیح حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ کہ استخارہ ہے کیا چیز۔ استخارہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، خیر مانگنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنا کہ اللہ جس طرف خیر ہے مجھے وہ خیر والا کام کرا دے۔ یہ استخارے کا مطلب ہے اور استخارے کا فائدہ ہے کیونکہ یہ بہت مشہور جملہ ہے کہ ما خاب من استخارہ، جو آدمی بھی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول بھی ہے جو کتاب الزہد لابن المبارک میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ جو میرے لیے خیر والا راستہ ہے وہ میرے لیے راستہ چن دے، راستہ اختیار فرما دے۔ پھر فَيَخْتَارُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ منتخب کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس کا آدمی نتیجہ دیکھتا ہے، استخارہ کرنے والا آدمی نتیجہ دیکھتا ہے تو وہ اس کے دل کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے تو وہ آدمی پھر خود دیکھ لیتا ہے فَإِذَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جس چیز کو منتخب کیا تھا اس کی خیر اسی میں تھی۔ اس آدمی نے شروع میں یہ دیکھ کر کہ یہ تو میری دل کی چاہت کے مطابق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ راستہ ہموار کیا ہے، تو پہلے گلے شکوے دل میں آتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد اس کو خود ہی نظر آ جاتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے یا اللہ کے منتخب کیے ہوئے راستے میں، منتخب کیے ہوئے کام میں میرے لیے خیر ہی خیر تھی۔ کبھی تو یہ دنیا میں اس کو نظر آ جاتا ہے کہ واقعی اللہ نے میرے لیے جو راستہ منتخب کیا استخارے کے ذریعے سے اسی میں میری واقعی خیر تھی۔ دنیا میں دیر سویر اس کو نظر آ جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نظر نہیں آتا لیکن آخرت میں بہرحال اس کو نظر آتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کام کی طرف موڑا اس کام میں ہی اسی کی خیر تھی۔ لہٰذا یہ استخارہ کرنا ایک سنت عمل ہے اور استخارہ کرنے کے بعد بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ میرے اب اس کام میں خیر ہوگی جو استخارہ کرنے کے بعد میں کر رہا ہوں۔ اب استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا سنت طریقہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، یعنی صحابہ خود کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے تھے، اور آپ ہمیں کہتے تھے جب تم میں سے کسی آدمی کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو پھر وہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے۔ جب وہ آدمی یہ دعا مانگ لیتا ہے تو بس اس کا استخارہ ہو گیا، اور استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے اللہ سے عرض کر دیا کہ یا اللہ میرے سامنے یہ کام تھا، اس میں اگر خیر ہے تو میرے لیے یہ کام کی راہیں ہموار کر دے، جیسا کہ استخارے والی دعا کا ترجمہ بھی یہی ہے، اور یا اللہ اگر میرے لیے اس کام میں خیر نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے ہٹا دے۔ چنانچہ استخارے کی دعا پڑھ لینے کے بعد آدمی بالکل مطمئن رہے کہ اب انشاءاللہ جس طرف بھی میں چل پڑوں گا اسی میں میرا فائدہ ہوگا۔ لہذا استخارے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، مثلا سونے سے پہلے استخارہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سنت میں اس کا حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں، اور اسی طرح استخارے کے لیے جہاں یہ وقت مقرر نہیں وہاں استخارے کے لیے سونا بھی ضروری نہیں کہ آدمی استخارہ کر کے سو جائے۔ اور اگلی بات تو پھر بالکل ہی واضح ہے، استخارے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی کو خواب میں کوئی دکھائی دے، کوئی چیز نظر آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے کہ آدمی استخارہ کرنے کے بعد فوراً سو جائے اور خواب میں اس کو کچھ دکھائی دے گا اس کے مطابق عمل کرے، نہیں۔ استخارہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لی جو میں آپ کو صحیح بخاری کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں دعا عرض کرنے لگا ہوں، یہ دعا پڑھ لے۔ بس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اس میں خیر ہے تو میرے لیے راہیں ہموار فرما، خیر نہیں ہے تو میری راہیں بند فرما، مجھے اس سے ہٹا لے۔ مثلا ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس جگہ رشتہ کروں یا نہ کروں، تو میں یہ والا کاروبار مثلا میڈیکل سٹور کھولنا چاہتا ہوں، میں یہ کاروبار کروں یا یہ کاروبار نہ کروں، میرا نقصان ہے اس میں، فلاں آدمی کے ساتھ میں پارٹنرشپ پہ ساتھ ملنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کروں یا نہ کروں۔ اب آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ میرے لیے پارٹنرشپ مفید ہے یا مضر ہے،
نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ، استخارے کی دعا میں کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے لیے فائدہ ہے تو مجھے کرا دے، میرے لیے فائدہ نہیں ہے تو نہ کرا۔ بس اس نے اللہ سے عرض کر دیا، اور ادھر آ چکا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد آدمی اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر فیصلہ ہی کرتا ہے، اس کی بہتری چاہے اس کو دنیا میں نظر آ جائے یا مرنے کے بعد نظر آئے۔ اب وہ 2 رکعت نفل پڑھے گا جیسے عام نفل پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے نفل پڑھنے کا طریقہ ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے گا، چاہے یہ دعا وہ دیکھ کر پڑھ لے، بس یہ دعا پڑھے گا، وہ کہے گا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ بس یہ دعا پڑھ لے گا۔ اس دعا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں لفظ هَذَا الْأَمْرَ لکھا ہوا نا، اس کے نیچے لکیر لگئی ہوئی ہے، تو جب بھی وہ هَذَا الْأَمْرَ پر پہنچے، 2 جگہ پر ہے، جب هَذَا الْأَمْرَ پر پہنچے تو اس کام کا دل میں تصور کرے جس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہے، چونکہ هَذَا الْأَمْرَ کا معنی یہ ہے کام، مثلا اس کے دل میں یہ کہ یا اللہ یہ کام میڈیکل سٹور میں کھولوں یا نہ کھولوں، یا اللہ یہ کام اس جگہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یا اللہ یہ کام فلاں آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کروں یا نہ کروں۔ اس طرح جو بھی اس کے کام دل میں ہے، دل میں اس کام کا تصور کرے جب لفظ هَذَا الْأَمْرَ پر پہنچے، اور دعا پڑھنے کے بعد وہ بالکل مطمئن ہو جائے، وہ پھر اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنا شروع کر دے۔ اگر اس کے دل کا میلان ہی کسی طرف ہو گیا ہے تو وہ اسی کے مطابق کرنا شروع کر دے، لیکن دل کا میلان اگر کسی جانب نہیں ہو رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ استخارے کی یہ غرض ہی نہیں ہے کہ دل کا میلان دیکھو۔ استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ کو جو مناسب لگتا ہے آپ ویسے کرنا شروع کر دیں۔ مثلا آپ کو لگتا ہے جی میرے لیے میڈیکل سٹور کا کاروبار اچھا ہے، آپ نے استخارے کی دعا پڑھ لی، اب آپ اس کی شروعات کر دیں۔ اگر اس میں فائدہ ہوگا اللہ آپ کی راہ ہموار کرتا چلا جائے گا، اگر آپ کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا خود ہی کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے گی کہ جس کی وجہ سے آپ کو کام نہیں ہوگا اور آپ کا ارادہ ہی بدل جائے گا۔ یہ ہے استخارے کا مسنون طریقہ جو میں نے آپ کو حدیث صحیح بخاری کی روشنی میں عرض کیا ہے۔ آخر میں ایک اور آپ کو چھوٹا سا مسنون استخارہ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی میں نے مسنون استخارہ بتایا ہے یہ مفصل ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے اور معروف ہے اور اسی کو کرنا چاہیے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بالکل ٹائم تھوڑا ہے، اس نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے کہ یا اللہ میرے لیے اس میں جو خیر ہے وہ مجھے میرے لیے مقدر فرما، یعنی میرے لیے جو بہتر ہے وہ میرے لیے آسان فرما۔ مثلا ایک آدمی گیا ہوا ہے کہیں بس کی ٹکٹ لینے کے لیے، اس کا خیال یہ تھا کہ آج شام کو 8 بجے والی بس پہ جاؤں گا، وہاں جا کر پتہ چلا کہ شام کو تو 8 بجے جاتی نہیں، رات کو 12 بجے جاتی ہے یا پھر ابھی گھنٹے بعد جانے والی ہے۔ اب آدمی اس وقت ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے کہ میں ابھی والی ٹکٹ کروں یا رات کو 12 بجے والی کروں۔ اب اس وقت اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھے، استخارے کی دعا پڑھے پھر کام کر دے۔ تو ایسے موقع پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیں، کہ اللہ کے نبی خود ایسی دعا پڑھ لیتے تھے، اور یہ دعا تھی اللہم اغفر لی واختر لی، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں یہ دعا آئی ہے۔ بس یہ دعا پڑھے اور پھر فوراً جو دماغ میں آتا ہے، مثلا ابھی والی ٹکٹ لینی ہے یا رات کو 12 بجے والی لینی ہے، جو فوری فیصلے کرنے ہوتے ہیں، خریداری کرنے گیا ہوا ہے یار یہ چیز لوں یا نہ لوں، اور اسی وقت یہ دعا پڑھے اور دعا پڑھنے کے بعد جس طرف بھی دل مانے وہ کام کر دے، اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری ڈال دے گا۔ تو یہ دونوں استخارے میں نے عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات بہت ضروری تھی جو عرض کرنی تھی، استخارہ آپ نے دیکھا ایک نماز ہے، صلاۃ الاستخارہ اس کو لکھا جاتا ہے، نماز استخارہ۔ استخارہ ایک نماز ہے اور ایک عبادت ہے، اور نماز والی عبادت انسان نے خود کرنی ہوتی ہے، کسی سے کروانی تو نہیں ہوتی۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ جی آپ میرے لیے استخارہ کر دیں، فلاں آدمی سے کہیں جی میرے لیے استخارہ کر دیں۔ کوئی آدمی کسی سے استخارہ کرواتا ہے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیوں کروایا ہے، آپ نے کوئی گناہ اور ناجائز کام کر دیا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی استخارہ خود کرے، کہ یہ ایک عبادت ہے اور نماز ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی عبادت اور نماز کسی اور سے پڑھوائے۔ صحابہ اپنا استخارہ خود کرتے تھے، صحابہ اپنے سے بڑے شان والے صحابہ، اپنے سے بڑے مرتبے والے صحابہ سے جا کر استخارہ نہیں کرواتے تھے۔